شہر قائد میں سورج کا پارا ہائی، لوڈ شیڈنگ کا جین بے قابو، کرنگی 4 نمبر میں بجلی بندش پر شہری پریشان، شکوہ کیا کئی گھنٹے بجلی غائب رہنے سے معاملات زندگی متاثر، شدید گرمی میں رات کے اوقات میں بھی بجلی کی بندش، بچے، بزرگ اور بیمار افراد پریشان، پانی کی قلت بھی شدت اختیار کر گئی، شہریوں کا حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تعلیمی نظام میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی جانے واہم پیش رفت، ڈیجیٹل حاضری کے نظام پر عمل درآمد شروع، تمام ملازمین کے چہرے کی تصدیق لازمی قرار دینے کا ہدایت نامہ جاری، رجسٹریشن سے انکار پر متعلقہ ملازم غیر تصدیق شدہ تصور کیا جائے گا۔ کمبائنڈ کمپٹیٹیو امتحان 2024 کا ریکارڈ سیل کرنے کا حکم، سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری سندھ پبلک سروس کمیشن اور کنٹرولر امتحانات کو طلب کر لیا۔ عدالت نے نماز سی اے کے نتائج کے حوالے سے سنگین خدشات ظاہر کیے گئے ہیں، آئندہ سماعت پر تمام شواہد پیش کرنے کا حکم، نتائج سے متعلق 6 مئی کی پریس ریلیز پر عمل درآمد بھی روک دیا۔ کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات میں پرچے لیک ہونے کا واقعہ 12 مئی کو ہونے والا اے ایس لیول ریاضی کا پرچہ قبل اس وقت شیئر کیا گیا۔ کیمبرج انتظامیہ کے مطابق ریاضی کا پرچہ پاکستان میں 15 مئی کو ہونا تھا۔ اسکولوں کو احتیاطی تدابیر سے متعلق تفصیلی معلومات 22 مئی تک فراہم کریں گے۔ کنٹری ڈائریکٹر عظمیٰ یوسف بولی، کچھ عناصر امتحانی نظام اور طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلامی ممالک کو اب زراعت کے شعبے میں مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مکو کا خطاب، کہا پائیدار زرعی ترقی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ زرعی ترقی، فوڈ سیکیورٹی اور اسلامی ممالک کے درمیان تجارتی تعاون کے فروغ پر زور، او آئی سی سی آئی کے تحت گلوبل انویسٹمنٹ اینڈ پارٹنرشپ کانفرنس۔ دنیا کو اس وقت فوڈ سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، او آئی سی سی آئی کے ڈائریکٹر خواجہ اشرف کا تقریب سے خطاب، گرین ورک پروجیکٹ ایک اہم پیش رفت قرار۔ عبداللطیف پاک بحالی کا منتظر، دیواریں ٹوٹ گئیں، اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے پاک اندھیرے میں ڈوب گیا، علاقہ مکینوں کا پاک کی بحالی کا مطالبہ، کہا گنجان آباد علاقے میں پاک ہی واحد سہارا، لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا۔ دوسری جانب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف محلہ ایکشن کمیٹی ملیر کا بھی احتجاج۔ وزارہ سندھ کے عوامی شکایتی سیل میں 10,000 سے زائد عوامی شکایات موصول، 1 اپریل سے وزارہ شکایتی سیل متحرک، سندھ حکومت کی ترجمان سیدہ تحسین عابدی نے شکایات سنی، زمینوں پر قبضوں، ہاری کارڈ، پانی اور گیس کی قلت کے خلاف شکایات موصول ہوئیں۔ وزارہ سندھ کی ہدایات پر عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، مختلف محکموں کے افسران مسائل حل کرنے کے پابند ہیں، وزارہ سندھ کو شکایتی سیل کی رپورٹ روزانہ ارسال ہو رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں شاہ فیصل کالونی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر، ہائی کورٹ نے نامزد افسران سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا، عدالت نے خبردار کیا جواب جمع نہ کرانے پر متعلقہ افسران کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا۔ راجہ اظہر کی سفری پابندی کے حوالے سے کیس، امیگریشن حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت، عدالت نے ایف آئی اے سے 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی، ڈی جی ایف آئی اے کو کیس پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ گورنر سندھ نے مؤثر انصاف کی فراہمی میں وفاقی انشورنس محتسب کے کردار کو قابل تحسین قرار دیا، کہا عوامی خدمت، شفافیت اور جواب دہی کے نظام کو مزید مؤثر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ممتاز علی شاہ نے گورنر سندھ نہال ہاشمی کو یادگاری شیل پیش کی۔ سیکرٹری آبپاشی ظریف اقبال کھیڑوں کی 12 روزہ چھٹیاں منظور، 13 مئی سے 24 مئی تک چھٹیاں منظور کر لی گئیں۔ ظریف اقبال کھیڑوں علاج کے غرض سے بیرون ملک چلے گئے، سیکرٹری آبپاشی کا عرضی اضافی چارج اقبال احمد پلیجو کے سپرد کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔
پاکستان میری ٹائم اکیڈمی کو ڈگری ایوارڈنگ ادارہ بنانے کا اعلان، بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور کا پاکستان میری ٹائم اکیڈمی کا دورہ، کہا اکیڈمی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے تربیتی معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان سے 78,929 پاکستانی عازمین حج کو سعودیہ پہنچا دیا گیا۔ 39,905 عازمین کی سعودی عرب روانگی باقی۔ حج آپریشن کے لیے 468 پروازیں شیڈول ہیں۔ آخری حج پرواز 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ پاکستان نیوی کے وفد کا ACC جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کا مطالعاتی دورہ۔ نیوی کے نوجوان افسران کو ایئر ٹریفک سروسز اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز پر بریفنگ۔ نیوی کے وفد نے جناح ایئرپورٹ کے پیشہ ورانہ ماحول کو سراہا۔ ایمرجنسی صورتحال میں جان بچانے کے اقدامات، ٹریفک اہلکاروں کے تربیتی سیشن میں 100 ٹرینیز نے حصہ لیا۔ سعید آباد ٹریفک ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں ریسکیو کا تربیتی سیشن، ٹریفک پولیس اہلکاروں کو فائر سیفٹی، میڈیکل ایمرجنسی اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت بھی دی گئی۔ پاکستان ٹائر برآمد کرنے والے ٹاپ 10 ممالک میں شامل۔ امریکہ اور برازیل پاکستانی ٹائرز کی بڑی منڈیاں بن گئی۔ سروس لانگ مارچ کی برآمدات میں نمایاں کامیابی، کمپنی 40% TBR ٹائرز بیرون ممالک برآمد کر رہی ہے۔ پاکستان میں ٹرک اور بس ٹائرز کی سالانہ طلب 17 لاکھ یونٹس تک پہنچ چکی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 952 پوائنٹس کی کمی، 1,66,498 پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں 3 پیسے کی بہتری، انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 62 پیسے پر پہنچ گیا۔ البیہ یونیورسٹی میں انٹر ڈپارٹمنٹ کرکٹ ٹورنامنٹ، الکوسا یونیورسٹی کی 12 ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ اسپورٹس ڈائریکٹر عدنان ارشد کا کہنا تھا کہ تمام ٹیموں کے کھلاڑیوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ فائنل میں فاتح اور رنر اپ ٹیم میں کیش پرائز اور ٹرافی دی جائے گی۔ روزگار کے دروازے بند، کھلاڑی مشکلات کا شکار، قومی کھلاڑی محمد علی خان کا حکومت سے قومی کھیل کی سرپرستی کا مطالبہ۔ بولے رواں سال ٹیم کو متعدد بڑے ٹورنامنٹ میں حصہ لینا ہے، کھلاڑیوں کے لیے روزگار کے دروازے کھولے جائیں۔ اور نجی یونیورسٹی میں روسی ثقافتی فیسٹیول، روسی قونصل جنرل آندرے وکٹوریچ فیڈروف، طلباء اساتذہ کی شرکت۔ تقریب کا مقصد روسی ثقافت، روایات، موسیقی، کھانوں اور فنون کو اجاگر کرنا تھا۔